السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فائل ڈاؤن لوڈ کہ پی ایچ پی میں ہم کس طرح فائل ڈاؤن لوڈنگ کر سکتے ہیں۔ فائل ڈاؤن لوڈنگ کے لیے بیسکلی ہمیں کوئی سرور سائڈ اسکرپٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ایک سرور سائڈ اسکرپٹ بنائیں، اس میں کسی فائل کا لنک رکھیں اور وہ پھر اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اگر اس طرح کا سینیریو ہو تو ہم اس کے لیے ایک پبلکلی ایکسیسیبل فولڈر بنا دیں اور اس کے اندر ہائپر لنک ٹیگز کے ذریعے اپنی فائل کو لنک کر دیں، تو ہم ایک فائل ڈاؤن لوڈ ایبل کا سینیریو بنا سکتے ہیں۔ جس طرح اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کوڈ ہے یہ اینکر ٹیگز ہیں، یہ یہاں پہ اس لیے یوز ہو رہے ہیں کہ ٹیسٹ ڈاٹ زپ ایک فائل ہے، ایک ماسٹرز ڈاٹ پی ڈی ایف فائل ہے اور ایک سیمپل ڈاٹ جے پی جی فائل ہے۔ ان فائلز کو ہم ڈاؤن لوڈ کر سکیں۔ اگر یہ فائلز کسی پبلکلی ایکسیسیبل فولڈر کے اوپر پڑی ہیں تو پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہمیں کوئی اسکرپٹنگ لینگویج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس فائل کو جب آپ اوپن کریں گے تو یہ 4 ہائپر لنک ویب پیج پہ اپیئر ہوں گے۔ ان چاروں ہائپر لنکس کے اوپر ڈفرنٹ فائل فارمیٹس اٹیچڈ ہیں۔ اب اس ایگزامپل میں نے ایکچوئل فائلز کو اٹیچ نہیں کیا، لیکن اگر آپ ایکچوئل فائلز کو بھی اٹیچ کرتے تو اس کی ایگزیکیوشن کچھ اس طرح سے ہونی تھی کہ جیسے ہی آپ زپ فائل کے اوپر کلک کرتے اٹ ول بی سیوڈ آن یور ڈسک ڈرائیو۔ آپ کے پاس آپشن آ جانی تھی اینڈ یو کین سیو اٹ ٹو یور ہارڈ ڈسک۔ لیکن جب آپ ڈاؤن لوڈ پی ڈی ایف فائل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ سیو ایز کی آپشن نہیں دے گا، بلکہ یہ پی ڈی ایف فائل آپ کے براؤزر میں اوپن ہو جائے گی۔ اسی طرح جو امیج فائل کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو امیج فائل بھی سیو ایز نہیں ہوگی اور آپ کے کمپیوٹر پہ سیو ایز کی آپشن نہیں آئے گی، بلکہ امیج بھی اوپن ہو جائے گا۔ جبکہ جو ڈاٹ ایکسی فائل کے لنک کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو سیو ایز کی آپشن آئے۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ بیہیویئر ہے، جب بھی آپ ان فائلز کو لنک کریں گے تو یہ بیہیویئر اس میں آئے گا۔ لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ چاہے پی ڈی ایف فائل ہو چاہے امیج فائل ہو وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں فورسنگ فائل ٹو ڈاؤن لوڈ۔ تو اس کو انفورس کرنے کے لیے ہمیں اسکرپٹنگ لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے کہ پی ڈی ایف فائل فارمیٹ بھی اور امیج فائل فارمیٹ بھی جب ہم اس پہ کلک کریں تو وہ سیو ایز کی آپشن آئے اور اس میں ہم اس کو سیو کر سکیں۔ اس طرح یہ ایک آپشن ہے کہ منکی ڈاٹ جف فائل ہے، تو اس پہ جب کلک کیا یوزر نے تو یہاں پہ یہ سیو فائل کی آپشن دے رہا ہے۔ تو اس طرح کی آپشن آپ کے پاس آنی چاہیے
جب آپ کسی امیج فائل کے اوپر یا کسی ایکسی فائل کے اوپر کلک کریں. تو اگر یہ آپشن نہیں آ رہی دین یو نیڈ ٹو اپلائی سم اسکرپٹنگ لینگویج کوڈ. تو اس کے لیے پی ایچ پی ریڈ فائل کا فنکشن یوز کیا جاتا ہے. تو اس میں نیکسٹ ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤن لوڈیبل بنانا چاہیں گے کہ ایک پی ڈی ایف فائل ہے اس کو ہم ایک ایچ ٹی ایم ایل لنک کے اندر یوزنگ پی ایچ پی ڈاؤن لوڈیبل فائل بنائیں. اور اس میں ہیڈر فنکشن بھی یوز ہوگا. جب بھی آپ نے ہیڈر فنکشن کو یوز کرنا ہے ایکچولی یو آر یوزنگ ہیڈر فنکشن ٹو سینڈ a raw HTTP headers. اور بعض اوقات اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یوزر کو پرومپٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ یوزر سے آپ کہتے ہیں کہ ٹو سیو دا ڈیٹا سچ ایز جنریٹڈ پی ڈی ایف. تو اس میں جو سنٹیکس ہے ہیڈرز کا اس میں ایک یہ ہیڈر ہے ہیڈر کانٹینٹ ٹائپ ایپلیکیشن آکٹیٹ اسٹریم. یہ ایچ ٹی ٹی پی رسپانس ہیڈرز ہیں ٹو ڈاؤن لوڈ اینی ایپلیکیشن. کوئی بھی آپ نے اپلیکیشن بنانی ہو تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈیبل بنانے کے لیے یہ رسپانس ہیڈرز کو یوز کر سکتے ہیں. ایچ ٹی ٹی پی رسپانس ہیڈرز ٹو سیٹ کمپوزیشن اینڈ فائل ٹو ڈاؤن لوڈ. تو اس کے لیے آپ نے اگر کوئی سیٹ کمپوزیشن کے مطابق فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس میں آپ نے جو فائل نیم ہے لائک ڈاؤن لوڈیڈ ڈاٹ پی ڈی ایف تو یہ آپ فائل نیم اس میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہیڈرز کی ڈیٹیل ہے کہ جب بھی آپ نے کسی اسپیسیفک فائل فارمیٹ کو یوزر کے اینڈ پہ ڈاؤن لوڈیبل بنانا ہے تو یہ ہیڈر رسپانس ہیڈرز یوز ہوں گے. یہ رسپانس ہیڈر جو فرسٹ رسپانس ہیڈر ہے کہ کسی بھی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈیبل بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس رسپانس ہیڈر میں آپ فائل نیم مینشن کر سکتے ہیں لائک ڈاؤن لوڈیڈ ڈاٹ پی ڈی ایف. اس کے علاوہ اگر آپ نے جو ریکویسٹڈ فائل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ ہونا ہے اس کی لینتھ بھی آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں فائل سائز اینڈ کانٹینٹ لینتھ. وہ ریڈ فائل کا فنکشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے ایک فائل کو ریڈ کرتا ہے اور اس کو آؤٹ پٹ بفر میں رائٹ کر دیتا ہے. تو کوئی بھی ایچ ٹی ٹی پی ہیڈر جو ہے اس کو کال کرنا ضروری ہے بفور اینی ایکچوئل آؤٹ پٹ از سینٹ. چاہے وہ آپ کوئی نارمل ایچ ٹی ایم ایل پیج یوز کریں یا بلینک لائنز یوز کریں ایک فائل میں. تو یہاں پہ ایک سینیریو ہے یو وانٹ ٹو انیبل ڈاؤن لوڈ ڈاٹ پی ایچ پی. کہ ہمارے پاس جو کانٹینٹ ڈسپوزیشن اس میں اٹیچمنٹ میں آپ اس کا نام رکھ دیں کہ فائل کا نام جو ہے ڈاؤن لوڈیڈ ڈاٹ پی ڈی ایف ہے
اور اس میں جو کانٹینٹ اپلیکیشن ہے یہاں پہ آپ ڈیفائن کر دیں گے فائل فارمیٹ جو کہ پی ڈی ایف ہے، اور ریڈ فائل ہیوج انڈرسکور ڈاکومنٹ ڈاٹ پی ڈی ایف. تو یہ جو فائل ہے اس کو ریڈ کرنا ہے. جب آپ ریڈ فائل کا فنکشن یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کو اسٹوریج لمٹ کا ایرر نہیں آتا. تو ہیڈر فائل یہاں پہ جو اس میں فائل نیم ہے وہ ہے ڈاؤن لوڈیڈ ڈاٹ پی ڈی ایف. کانٹینٹ ٹائپ اپلیکیشن جو ہے پی ڈی ایف ہے. if ایف ٹی از اکول ٹو ایف اوپن تو فائل پاتھ اور آر اس کے جو آرگومنٹس ہیں. ایف سائز از اکول ٹو فائل سائز فائل انڈرسکور پاتھ while not file end of file ft buffer read ft 2048 and echo buffer. تو اس فنکشن کے ذریعے ہم فائل کو اوپن کر دیں گے اور بفر میں اس کو رائٹ کر دیں گے. یہ ایک اور ایگزامپل ہے جس میں ہمارے پاس ایک امیج فائل ہے. تو اگر تو فائل ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو ہم جو کانٹینٹ ڈسکرپشن میں فائل ٹرانسفر پاس کریں گے، اور کانٹینٹ ٹائپ اپلیکیشن میں آکٹیٹ اسٹریم، اینڈ کانٹینٹ ڈسپوزیشن میں جو فائل نیم کا نام ہوگا، جو بیس نیم ہوگا فائل کا، اس کو ہم یوز کریں گے. اور اس طرح ہم یہ کوڈ لکھ لیں گے جس کے ذریعے ہم کسی بھی امیج فائل کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کی جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ اس طرح ہو. جو ریڈ فائل فنکشن ہے اس کے ذریعے کوئی میموری ایشو نہیں آئے گا. جب ہم لارج فائل بھی سینڈ کریں گے تو تب بھی ہمیں کوئی میموری ایشو نہیں آئے گا. اگر آپ کے پاس کوئی آؤٹ آف میموری ایرر آتا ہے کہ تو پھر آپ اس میں انشور کریں گے کہ جو آؤٹ پٹ بفرنگ ہے وہ آف ہے. اگر آپ نے براؤزر کو ری ڈائریکٹ کرنا ہو تو اس کے لیے جو ہیڈر میں یوز ہوگا کہ جو آپ کا ری ڈائریکشن پیج ہے اس کو آپ اس میں ایز اے ان پٹ دے سکتے ہیں. PHP scripts often generate dynamic content that must not be cached by the client browser or any proxy cache between the server and the client browsers. اور اس میں بہت سی جو پراکسیز ہیں اور کلائنٹس ہیں، you can make them to disable caching with this line of code. تو جو براؤزرز کیشنگ کرتے ہیں ان کو آپ انفورس کر سکتے ہیں کہ وہ کیش نہ کر سکیں اور اس کو ری ویلیڈیٹ کر دیں. یہ تھا آج تک کا جو ٹاپک تھا کہ ہاؤ وی کین میک فائلس ڈاؤن لوڈیبل. نیکسٹ ہے یہ ویژول سی پلس پلس کے پیکیجز کی آپ کچھ ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں. ایکچولی جب آپ ویمپ سرور WAMP سرور جو لیٹسٹ ریلیز ہے اس کو جب ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے تو اس کی جو پری ریکوزٹ ہے یہ اپڈیٹس ہیں. تو ان اپڈیٹس کو کرنا ضروری ہے. اگر ان کو اپڈیٹ کیے بغیر آپ WAMP سرور کو انسٹال کرتے ہیں تو دین یو ول فیس پرابلمس. ان کو اوائڈ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان اپڈیٹس کو اپنے سسٹم میں کر لیں. کیونکہ ابھی ہم PHP وغیرہ کو یوز کر رہے ہیں تو کوڈ وغیرہ کو رن کرنے کی ضرورت آئے گی. ایگزامپ سرور بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر ویمپ سرور کو یوز کر سکتے ہیں.
تو ویم سرور کو یوز کرنے کے لیے ان اپڈیٹس کا ہونا ضروری ہے. ویم سرور کے لیے جو ریکوائرڈ اپڈیٹ ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے ویم سرور چیکنگ کے لیے کہ کیا جو ریکوائرڈ پری ریکوزٹ اپڈیٹس ہیں دے آر انسٹالڈ آن یور سسٹم اور ناٹ. ایک ٹول بھی ہے ویم سرور کا کہ جو چیک کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون کون سے اپڈیٹ ریکوائرڈ ہیں. تو یہ ویم سرور فائلز کی ریپوزیٹری ہے. اگر آپ کا سسٹم 32 بٹ ہے تو اس ورژن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر 64 بٹ ہے تو 3.2.3 کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جب آپ ویم سرور 3.2.3 کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس میں اپاچی 2.4.46 اور پی ایچ پی کے 5.6.40 اور 7.3 اور 7.4 یہ تین ورژن جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں. ساتھ میں مائی ایس کیو ایل 5.7 اور ماریا ڈی بی 10.3 یہ بھی اس پیکیج کا حصہ ہوتے ہیں. تو ان میں سے آپ نے کسی ایک کو ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ پی ایچ پی اپنے سسٹم پہ رن کر سکیں. جب ان میں سے آپ کسی کو ڈاؤن لوڈ کر لیں دین یو نیڈ ٹو چیک. اس کے لیے آپ کیا کریں، یہ انڈیویجولی بھی آپ اس کو، یہ جو ڈفرینٹ ٹولس ہیں ان کو انڈیویجولی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پی ایچ پی مائی سیکول وغیرہ ماریا ڈی بی. تو یہ ایک ٹول ہے چیکس ویژول سی پلس پلس پیکیجز انسٹالڈ. تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ انسٹال کریں گے تو یہ آپ کو چیک کر کے بتا دے گا کہ ویژول سی پلس پلس کے جو اپڈیٹ ریکوائرڈ ہیں وہ انسٹال ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے انسٹال تو ویژول سی کے یہ نیچے لنکس دیے گئے ہیں، ان کو آپ ون بائی ون ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے سسٹم پہ اپڈیٹ کر لیں. جو 32 بٹ سسٹمز ہیں ان پہ صرف 32 بٹ کے اپڈیٹس ریکوائرڈ ہیں، لیکن 64 بٹ کے سسٹم کے اندر 64 بٹ کے ساتھ ساتھ 32 بٹ والے اپڈیٹ بھی انسٹال کرنا ہوں گے. تو یہاں سے یا تو آپ انڈیویجولی ون بائی ون جتنے بھی اپڈیٹس ہیں ان کو اوپن کریں اور ڈاؤن لوڈ کریں. دوسرا جو ایزی میتھڈ ہے کہ یہ پیکیج ہے جتنے بھی اپڈیٹس ہیں 32 بٹ کے ان کو آپ یہاں پہ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جو 64 بٹ کے ہیں ان کو آپ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو یہ ایک زپ فائل بن جائے گی. اس زپ فائل میں یہ جتنے بھی اپڈیٹس ہیں وہ پڑے ہوں. تو جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویژول سی پلس پلس کے اپڈیٹس آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. جب یہ والی آپ فائل ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس فولڈر میں یہ سارے ویژول سی پلس پلس کے اپڈیٹس ہیں. تو ان کو ون بائی ون آپ نے بیفور ویم سرور انسٹال کرنا ہے. اور جو اسکائپ ہے وہ آپ کا ایگزیکیوٹ نہ ہو رہا ہو، کیونکہ اسکائپ بھی جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ پورٹ 80 یوز کرتا ہے، تو اس وجہ سے کانفلکٹ آتا ہے. اگر اسکائپ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہے تو اس کو کوئٹ کر دیں بیفور انسٹالنگ ویم سرور. تو ویم سرور سے پہلے یہ اپڈیٹس کر دیں. تو یہ ایک ٹول ہے چیک ویژول سی جو ہے وہ اپڈیٹس اور انسٹالڈ اور ناٹ. اس کا آپ سیٹ اپ رن کر دیں.
جب آپ اسٹیپ رن کریں گے تو یہ ونڈو اپیئر ہوگی. اس ونڈو میں یہ پرومپٹ کرے گا کلک چیک ٹو کنٹینیو ود دی ویریفیکیشن. یہاں پہ چیک پہ کلک کریں. تو اگر آپ نے ویژول سی پلس پلس کے جتنے بھی پری ریکوزٹ پیکیجز ہیں ان کو انسٹال کیا ہے تو یہ میسج آئے گا آل ویژول سی پلس پلس پیکیجز نیڈیڈ ٹو ویب سرور آر انسٹالڈ کریکٹلی. تو اس کو اوکے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ ویمپ سرور جو 64 بٹ ہے موسٹ آف دی کیسز اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو نیکسٹ کی آپشنز آئیں گی تو ڈیفالٹ آپ نے اس میں سے آپشنز کو سلیکٹ کرنا ہے. آپ کا ویمپ سرور جو ہے وہ انسٹال ہوگا. اور رائٹ باٹم میں آپ کے سامنے ایک ویمپ سرور کا آئیکن نظر آئے گا. وہ جب گرین ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ویمپ سرور آپ کے سسٹم میں انسٹال ہو گیا ہے. جب ویمپ سرور انسٹال ہو جائے اس کو چیک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ براؤزر میں لوکل ہوسٹ ٹائپ کریں. جب لوکل ہوسٹ ٹائپ کریں گے یہاں پہ براؤزر میں تو یہ ویمپ سرور کی جو مین ڈائریکٹری ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. اس پیج پہ جو ٹولز آپ کو ریکوائرڈ تھے لائک اپاچی. اپاچی کیا ہے؟ ویب سرور ہے جو پی ایچ پی کوڈ کو رن کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. یہ انسٹال ہو چکا ہے. مائی سیکول 5 اینڈ 8 دونوں ورژن آپ کے سسٹم پہ انسٹال ہیں. ماریا ڈی بی ڈیٹا بیس ہے یہ بھی انسٹالڈ ہے. پی ایچ پی 5 اینڈ 7 دونوں آپ کے سسٹم پہ انسٹال ہے. اپاچی ورژن کی جو ڈاکومنٹیشن ہے یہ لنک گیون ہے. اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اوپن ہو جائے گی فار سپورٹ. اور اسی طرح پی ایچ پی ورژن 7.3.21 کی ڈاکومنٹیشن اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس کا پورا مینول یہاں پہ اوپن ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ ایکسٹینشنس ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے یہ آلریڈی لوڈڈ ہوں گی. یہ مائی سیکول کا ورژن یہاں پہ ہے. یہاں پہ ماریا ڈی بی ورژن ہے. تو اس طرح یہ آپ کے سامنے ہو جائے گا. تو اس میں جو ٹولز ہیں یہ براؤزر کی اسکرین نظر آئے گی آپ کے سامنے. جب ویمپ سرور کو انسٹال کر لیں گے تو یہ اسکرین نظر آئے گی اور اس میں یہ ٹولز ہوں گے پی ایچ پی انفو. مزید انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے تو اس میں ہوگی. اس کے علاوہ پی ایچ پی مائی ایڈمن ہے. تو پی ایچ پی انفو کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو پی ایچ پی کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ورژن کون سا ہے، کمپائلر کون سا ہے اس کا، اس کی بلڈ ڈیٹ کب کی ہے، اور اس میں جو کنفیگر کمانڈز کیا ہیں، سرور اے پی آئی کون سی ہے، اس کا جو کنفیگریشن فائل کہاں پہ ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے یہاں پہ اویلیبل ہیں. جو پی ایچ پی مائی ایڈمن ہے اس میں جو ڈیٹا بیس ہے مائی ایس کیو ایل اس کا انٹرفیس ہوتا ہے. تو یہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں. اس میں میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا. تو بائی ڈیفالٹ اس کا جو یوزر نیم ہے روٹ ہے اور اس کا پاسورڈ ہے. اس کو آپ جو ہے
यूज़ करें तो ये ओपन होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आपने अगर इससे पहले कोई इंस्टॉलेशन की हो, उसका पासवर्ड में भी कुछ और हो सकता है। तो ये जो PHP माई एडमिन का इंटरफेस है, जब आप जो रूट का यूज़र नेम यूज़ करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट रूट का जो पासवर्ड है वो ब्लैंक है, तो ब्लैंक फील्ड को रख के जब आप गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होगी वो ये वाली स्क्रीन होगी। इसमें जो डेटाबेसेस हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं वो आपके सामने अपीयर होंगे। इसमें ये इंफॉर्मेशन स्कीमा है, माई एसक्यूएल है, परफॉर्मेंस स्कीमा है, सिस्टम है, और ये टेस्ट मैंने अभी क्रिएट किया। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ड्रॉप द डेटाबेस। तो अगर आपने डेटाबेस को क्रिएट करना है PHP माई एडमिन में, तो ये आपके सामने न्यू के बटन के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे इसका नेम दे दें, तो और क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि आपने टेबल इसमें क्या क्रिएट करना है। लाइक इफ़ यू वांट टू create employee table with 4 number of columns, तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। कॉलम्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये मैंने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर दिया और उसमें ये 4 जो है कॉलम्स वो साथ में क्रिएट होंगे। इसमें आप बताएंगे कि इसका नेम क्या होगा। लाइक से कि मैं पहले एम्प ID रख लेता हूँ, उसकी टाइप इंटीजर कर देता हूँ, और इसमें जो डेटा टाइप्स हैं इंटीजर है, टेक्स्ट है, डेट है, न्यूमेरिक है, तो इनमें से जो रिक्वायर्ड डेटा टाइप है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये वैल्यू नल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आप सेट कर सकते हैं, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप डिफ़ॉल्ट कर दें और इसको सेव कर दें। तो इस तरह PHP माई एडमिन में आप ग्राफिकली डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, बजाय आप SQL क्यूरीज रन करें और उसके ज़रिए डेटाबेस क्रिएट करें। तो PHP माई एडमिन आपको फैसिलिटेट करता है कि आप ग्राफिकली जो डेटाबेस है उसको क्रिएट कर सकें। तो इस तरह आप इजीली अपने सिस्टम के ऊपर इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं PHP को रन करने के लिए। जब वैम्प सर्वर रन हो जाएगा तो फिर आपके सिस्टम में ये एक फोल्डर है वैम्प 64, ये क्रिएट हो जाएगा। इस पर क्लिक करें तो इसमें एक फोल्डर होगा www। तो www फोल्डर में आपने जो भी PHP की फाइल्स आपने रन करनी है तो इसमें आप रखेंगे। इसमें आप कोई फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो और इसमें आप फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। जो फोल्डर आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा योर प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपकी फाइल वहाँ पे रूट में ही पड़ी हुई है, लाइक fg1.php, तो उसको आप सिंपली ब्राउज़ करें। तो मैंने उसमें सिंटेक्स लिखा हुआ है फाइल डाउनलोडेड बनाने का। तो ये जो PHP जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसमें जो
کیا کوڈ ہے، اس کو اگر آپ ویژول اسٹوڈیو میں اوپن کریں تو یہ کوڈ ڈسپلے ہوگا. جو ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی ہے یہ وہی ایگزامپل میں نے پی ایچ پی میں رن کی ہے. اس کو جب آپ اس میں رن کریں گے تو آپ کے پاس جو یہ ڈاؤن لوڈیڈ ڈاٹ پی ڈی ایف ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اگر آپ اسکرپٹ کو یوز نہ کرتے، صرف ایچ ٹی ایم ایل یوز کرتے، تو یہ فائل جو ہے جسٹ اوپن ہوتی، آپ کو ڈسپلے ہوتی، ڈاؤن لوڈ نہ ہوتی. تو اس طرح آپ انفورس کر سکتے ہیں کسی بھی فائل ٹائپ کو ڈاؤن لوڈیبل بنانے کے لیے.